قرآن مجید میں ایک ایسی دعا ہے کہ جس کا انداز قرآن مجید کی باقی ساری دعاؤں سے الگ ہے۔ قرآن کی باقی ہر دعا میں کچھ نہ کچھ خاص مانگا گیا ہے، لیکن یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں کچھ خاص مانگا نہیں گیا، بس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ دعا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 کے اندر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ الفاظ کس نے اور کب کہے تھے؟ سورۃ القصص ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد جب درخت کے سائے میں آ کے بیٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، گھر پیچھے چھوٹ گیا ہے، ٹھکانہ پیچھے چھوٹ گیا ہے، اور یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر اور بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ ایک عجیب طریقہ ہے اپنی ضرورت کو مانگنے کا۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر اس بھلائی کی ضرورت ہے جو آپ کی طرف اللہ بھیجنا چاہے، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہ دعا کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہوتی، اور یہی بات اس دعا کو طاقتور بناتی ہے، کیونکہ آپ سے آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلی دفعہ یہ دعا پڑھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے طریقوں سے جواب دیا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ نے ان کو بیوی دی، اللہ نے ایک پیغمبر کا ساتھی بنایا، اور اللہ نے گھر بھی دیا۔ اور انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو جب بھی آپ محسوس کریں دل بھاری لگے تو یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ کو کیا مانگنا ہے تب بھی یہی دعا پڑھیں، جب آپ کسی تبدیلی کے انتظار میں ہو تب بھی یہ دعا پڑھیں۔ بس شرط یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دل میں یہ سچا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس بھلائی کی ضرورت ہے۔ بس آنکھیں بند کریں اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ دیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو بھی بھلائی میری طرف بھیجے میں اسی بھلائی کا ہی محتاج ہوں۔ یہ دعا آپ کو عاجزی سکھاتی ہے، آپ یہ ماننے لگتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ آپ کسی خاص چیز مانگنے کی بجائے، اپنی پسند مانگنے کی بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی میں ایک خاموش سکون چھپا ہوا ہے۔ تو اگلی بار جب دل بھاری ہونے لگے، تو اگلی بار جب کچھ کھو جائے، تو اگلی بار جب کسی کا انتظار میں ہو، اور اگلی بار جب تم تبدیلی چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور نماز کے بعد اس دعا کا ورد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازنے والا رب آپ کا بھی رب ہے، وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازنے لگا تو آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔